بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 24ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ ناظرین قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے لفظ حامیم سے شروع فرمایا ہے، اور اس میں سورہ مومن گویا کہ پہلی صورت ہے جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اس کے ابتدا میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ایسی کل 7 صورتیں ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 7 کو ملا کر حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، یعنی 7 ایسی صورتیں کہ جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سے یہ دوسری صورت ہے سورہ حامیم السجدہ، اور اس میں چونکہ سجدہ ہے، آیت سجدہ آئے گی، اس بنا پر اس کے ساتھ السجدہ کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ اس میں کل 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے۔ ناظرین، سورہ حامیم السجدہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی دراصل کفار مکہ کے ان اعتراضات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو اکثر و بیشتر وہ دہرایا کرتے تھے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی قرآن کریم کو نشانہ بناتے اور کہتے کہ یہ کلام کیسا کلام ہے کہ اس کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے، یہ تو خود سے معاذ اللہ بنا کر لاتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف طریقوں سے قرآن کریم پر اعتراض، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اعتراض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننا یہ ان کے لیے بہت مشکل مسئلہ تھا، اور بڑا اس کو تعجب خیز قرار دیتے تھے۔ اور 23ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے ابتدا میں ہی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہم مان لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم ایک خدا، یعنی اتنے سارے کام دنیا میں اتنے سارے کام، اتنے سارے بندے، اور ان تمام بندوں کی مختلف حاجتیں ہوں، اور ایک خدا پورا کر لے، ایک خدا ان تمام کاموں کو کرے۔ اس لیے وہ حیرت کرتے تھے، تو اس لیے وہ بار بار توحید کو نشانہ بناتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر اعتراضات کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین ہمیں قرآن میں جا بجا توحید کے دلائل بھی نظر آتے ہیں، اور توحید کے لیے جوابات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو سورہ حامیم السجدہ کے آغاز میں بھی ہمیں ان 2 باتوں کا ذکر نظر آئے گا۔ ایک تو قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا گیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ الرحمن اور الرحیم کا نازل کردہ کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں تفصیل سے جس میں بیان کر دی گئیں، قرآن عربی لقوم یعلمون، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو علم و فہم رکھنے والے ہیں، یعنی وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، تو یقیناً وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر قرآن کی مزید کچھ شان بیان کی گئی۔ اچھا، اب ایک طرف قرآن یہ شان و عظمت بتا رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، مگر دوسری طرف کفار کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کوئی بات نہ سنائیں، آپ ہمیں قرآن بیان نہ کریں، اور پھر گویا کہ جھنجھلا کر کیا کہتے ہیں کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل تو جی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، لہٰذا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اس انداز سے وہ حجاب وغیرہ کی بات کر کے گویا کہ کہتے تھے کہ بس ہمیں یہ بات نہیں سنی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ ان کے اس بات کے جواب میں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، اور ہم نہیں سننا چاہتے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کس بات کا پردہ ہے، کس بات کا حجاب ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ بتائیے انہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اب یہاں پر ناظرین اگر ہم اس آیت کا پس منظر ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام یہ جو انما انا بشر فرما رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، یہ کس بات کے جواب میں فرما رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بشریت کا اعلان کیوں کروایا گیا ہے۔ یعنی یہ خاص اس پس منظر میں ہے کہ کفار جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے آپ کے درمیان ایک حجاب ہے اور ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے، آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے دل میں نہیں اتر سکتے، حجاب ہے، تو حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ انہیں بتائیں کہ کوئی حجاب نہیں ہے، یہ انہیں بھی ہم نے از قبیل انسان بنایا، از قبیل بشر بنایا، اور اے محبوب اس موقع پر آپ بشریت کا اعلان کریں، تاکہ یہ جو حجاب کی باتیں کر کے اعتراض کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں اسلام سے، یہاں پر ضرورت ہے کہ آپ لفظ بشر کا اعلان کریں، تاکہ وہ حجاب وغیرہ کی باتیں کر کے جو باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں موقع نہ ملے۔ تو یہ اعلان ناظرین خاص اس پس منظر میں ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو اس پس منظر کے ساتھ رکھا جائے،
خدا نخواستہ اگر کوئی اسی کو بیس بنا کر دیگر تمام فضائل سے بالا تر ہو کر، تمام فضائل نبوت سے ہٹ کر پھر وہ ایک بشر کی بات کرنے لگ جائے، وہ یہ کہے کہ جی بشر اور بشر ہیں اور باقی اور کوئی بات نہ کرے، تو یہ کیسی عجیب بات ہو جائے گی؟ یعنی کس تناظر میں اللہ اعلان کروا رہا ہے، کفار کے سامنے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اور ایک صاحب ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس لفظ کو لے کر کے اور وہ تمام فضائل کو ایک طرف خدا نخواستہ کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ میں تمہاری مانند ایک بشر ہوں، اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں کہ بشر ہیں مگر خیر البشر ہیں، کیونکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جس کی طرف وحی کی جائے اور جس کی طرف وحی نہ کی جائے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا ایک بشر ہونا ہے اور ایک خیر البشر ہونا ہے۔ اور آگے تمام باتوں کو پھر بیان فرمایا گیا، اور مزید یہ کہ مشرکین کے لیے کیا کیا ہلاکتیں ہیں، اور کس طرح کہ وہ باوجود ان تمام حقائق کے ایمان نہیں لاتے تو کس طرح وہ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں لوگوں کے لیے تخلیق فرمائی، ان تمام باتوں سے بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ لوگ لوٹ کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اور آسمان و زمین کی کس طرح کتنے دنوں میں اس نے تخلیق فرمائی ہے۔ یہ دنوں کا جو بیان ہوتا ہے ناظرین، تو علماء نے فرمایا کہ یہ تدریج کا ایک اشارہ ہے کہ بندوں کو سکھانے کے لیے کہ اپنے کاموں میں وہ ایک اعتدال رکھیں، کام کو جلد بازی میں کرنا اور کام کو یا خصوصاً ایسے بڑے کام کو کہ جس کی کوئی انسان ذمہ داری قبول کر لے، ذمہ داری لے لے، پھر وہ اس کو بغیر ترتیب کے، بغیر درجہ بندی کے، بغیر تدریج کے وہ تیزی سے اور جلد بازی میں اس کو کرنے لگ جائے، تو اہل ایمان کو سکھایا کہ خود رب کائنات جو کہ اس بات سے اسے اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کام کو کئی دنوں میں انجام دے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے فإنما یقول له کن، کیا کہتا ہے؟ ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی۔ مگر وہ اس شان کن فیکون کے باوجود وہ کیا فرما رہا ہے کہ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں ان تمام کاموں کو اس نے مکمل فرمایا۔ یہ فی یومین خلق الارض فی یومین، زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں، کیا حاجت تھی اس رب کو 2 دن اور 4 دن کی یہ بات فرمانے کی؟ یہ بندوں کو تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اپنے کاموں میں تدریج اور درجہ بندی کو بھی اور اعتدال کو بھی مقرر کریں، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ اس طرف ہرگز کوئی اشارہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کام کو کوئی بندہ اپنی سستی تباہ کی وجہ سے اتنا ڈیلے کرے کہ وہ اس کے اپنے حد اعتدال سے نکل جائے، اس کے لیے ملامت کا باعث بن جائے، تو یہ اس طرف کا اشارہ نہیں ہے، کوئی اس طرف بھی استدلال نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے علاوہ زمین و آسمان کی اطاعت بتائی گئی ہے کہ زمین و آسمان کس طرح اطاعت شعار ہیں، کہ جب انہیں فرمایا گیا کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرو تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم تو خوشی خوشی حاضر ہیں۔ یہ زمین و آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ ہم خوشی خوشی حاضر ہیں۔ تو جب زمین و آسمان کا یہ جملہ ہے ناظرین کہ ہم حاضر ہیں، زمین کہہ رہی ہے اللہ سے، آسمان کہتا ہے اللہ سے اتینا طائعین، آیت نمبر 11 ہے یہ سورہ حامی والسجدہ کی، تو زمین پر بسنے والوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے کہ زمین کہتی ہے ہم حاضر ہیں تو زمین پر بسنے والے بھی کہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ آسمان کہتا ہے ہم حاضر ہیں تو آسمان کے نیچے بسنے والوں کو بھی جب وقتاً فوقتاً نگاہ اٹھے نا آسمان کی طرف، تو یہ جملہ ہمیں یاد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مولا ہم بھی حاضر ہیں، دست بستہ حاضر ہیں، خوشی خوشی حاضر ہیں۔ نمازوں کا وقت آئے، کسی کے حقوق العباد کا معاملہ آئے، والدین کے حقوق ہوں، اللہ کے حقوق ہوں، مولا ہم حاضر ہیں اور تیرے حکم کے آگے ہم مسلسل سجدہ ریز ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کا ذکر کیا جو تکبر کرنے والے تھے، ان کا پھر انجام جو اس سے پہلے کئی آیتوں میں گزر چکا ہے، قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، اور پھر اس کے علاوہ خاص ایک بات کہ جس کا اشارہ دیا ہے کہ کس طرح اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ گو کہ یہ بات بھی ہم پہلے بتا چکے، پچھلی نشستوں میں یہ بات گزر چکی کہ اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ اس لیے آج ہم ہو سکتا ہے کوئی گناہ کرے اور لوگوں سے وہ اپنے آپ کو چھپا لے، مستور کر لے، لیکن اپنے اعضاء تو گواہ ہیں نا، اعضاء سے مفر نہیں ہے انسان، اعضاء سمیت ہی انسان ہر جگہ جاتا ہے نا، لہذا اپنے اعضاء کی گواہی سے ڈرنا چاہیے۔ سمع و بصر و جلود، کھالیں گواہی دیں گے، جلد بھی گواہی دے گی ناظرین، یہ قرآن نے بتایا۔ اور وہ کفار پریشان ہو کر اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، آیت نمبر 21،
खालों से कहेंगे क्यों गवाही दे रही हो हमारे खिलाफ, खालें कहेंगी, जिल्द कहेगी, समो बसर कहेंगे अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, हमें उसी रब ने क़ुव्वत गोयाई दी कि जिसने हर चीज़ को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है। तो ये गवाही से भी हमें डरना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद कुफ़ार के कुछ रवैये बताए हैं कि वो कुरान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं। जब कुछ नहीं बचता तो कहते हैं जी शोर मचाओ, यानी कुरान की आवाज़ को दबा नहीं सकते, कुरान का जवाब तैयार नहीं कर सकते तो कहते हैं वल्गौ फ़ीही, शोर मचाया करो ताकि तुम शायद इस तरह गालिब आ जाओ। तो ये भी गोया मिजाज है उन लोगों का कि जो जब दलील का जवाब ना बने तो शोर मचाते हैं और वो धौंस धमकी पर उतर आते हैं। तो ये कुफ़ार का एक रवैया है। बाकी फिर इसके अलावा इस्तिक़ामत का ख़ास तौर पर नाज़रीन हवाला है जिसको हम आगे तफसील से किसी और मौके पर बयान करेंगे क्योंकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर है। तो इस्तिक़ामत का ख़ास तौर पर हवाला कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर वो डट गए, इस्तिक़ामत की तरफ आ गए। तो इस्तिक़ामत एक बहुत महबूब अमल है जो अल्लाह को पसंद है। कोई अमल करें नाज़रीन अच्छा अमल तो इस्तिक़ामत इख्तियार करें, ये बहुत अहम बात है। और भी इसके अलावा इसमें मज़ामीन हैं, हुस्न अखलाक के हवाले से भी हैं और दीगर कुछ मज़ामीन हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर इन मज़ामीन का जब आगे यादा होगा, क्योंकि कुरान में ये आयतें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिपीट होती हैं। अल्लाह की करम नवाज़ी है कि वो आगे दोबारा इन मज़ामीन को किसी और अंदाज से ज़िक्र फरमाता है। तो इंशाअल्लाह जब ये बातें दोबारा आएंगी तो फिर किसी और हवाले से इनका ज़िक्र करेंगे, इसकी तफसील इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।